اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کمی بیشی، غلطی، کوتاہی اور زبان کی لغزش کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال رحمت کے سبب معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک گاؤں میں ایک نیک خاتون رہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ سخی تھی۔ وہ اتنی نیک دل، اتنی مہمان نواز اور اس قدر غریبوں پر خرچ کرنے والی تھی کہ لوگ اسے حاتم تائی کی بیٹی کہتے تھے۔ وہ گاؤں سڑک کے قریب ہی تھا۔ پہلے تو کوئی مستقل بس سٹاپ نہ تھا، مگر دیہاتی لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے آہستہ آہستہ سڑک کے اوپر بس سٹاپ بن گیا۔ اندر کے علاقوں کے دیہاتی لوگ 5-10 میل چل کر وہاں آتے کہ ہم خرید و فروخت کے لیے بس پر بیٹھ کر شہر کو جائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بس کا وقت ختم ہو جاتا تو ان بیچاروں کے پاس وہاں رہنے کے لیے انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اسی حال میں بیٹھ کر رات گزارتے، بھوکے پیاسے رہتے۔ اگر عورتیں ساتھ ہوتی تو اور زیادہ پریشانی ہوتی۔ اس عورت نے محسوس کیا کہ یہاں تو ان کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نیک عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ کیوں نہ ہم لوگوں کی سہولت کے لیے ایک مہمان خانہ بنوا دیں، تاکہ وہ لوگ جو رات کو آگے یا پیچھے نہیں جا سکتے وہ آسانی سے رات گزار سکیں اور وہ اگلے دن اپنے کام کے لیے روانہ ہو جایا کریں گے۔ خاوند کو یہ بات پسند آئی، چنانچہ اس نے مہمان خانہ بنوایا اور ایک آدمی رکھ کر ان کے لیے کھانا پکانے کا بندوبست کر دیا۔ اب لوگ آنے جانے لگے۔ جو آگے پیچھے نہیں جا سکتے تھے وہ رات کے وقت وہیں کھانا کھاتے اور آرام سے سو جاتے، پھر رات گزار کر اپنے کام کے لیے چلے جاتے۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ چنانچہ کسی دنیا دار خیر خواہ نے اس نیک عورت کے خاوند کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کی بیوی تو آپ کو کنگال کر دے گی۔ روزانہ اتنا اتنا کھانا پکتا ہے، فالتو لوگ آ کر کھا جاتے ہیں، ایسی سخاوت کا کیا فائدہ؟ جب دوستوں نے خاوند کو بار بار مشورہ دیا تو خاوند کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ بھائی یہ تو واقعی لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ مہمان خانے کو بند کر دیا جائے۔ چنانچہ خاوند نے ایسا ہی کیا اور مہمان خانہ بند کر دیا گیا۔ بیوی کو پتا چلا تو وہ پریشان ہوئی کہ جب پروردگار نے ہمیں اتنی زمینیں دی تھیں کہ ہماری اپنی گندم سے ہی روٹی بنتی تھی اور سارا سال مہمان نوازی کا ثواب ملتا تھا، اب یہ نیکی کا ذریعہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن جب خاوند نے کہہ دیا تو بیوی خاموش ہو گئی۔ نیک بیویاں پھر بات کرنے کے لیے موقع ڈھونڈا کرتی ہیں، جھگڑے نہیں کیا کرتی۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہی۔ ایک دن خاوند سے کہنے لگی کہ آج میری طبیعت کچھ اداس سی ہے، گھر میں رہ رہ کر تنگ سی آ گئی ہوں، کیوں نہ زمینوں سے ذرا ہو آؤں۔ خاوند نے کہا کہ بہت اچھا، اور اسے اپنی زمین پر لے کر چلا گیا۔ وہاں کنواں، باغ اور فصلیں تھیں۔ وہ تھوڑی دیر چلی پھری، پھر آ کر کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند بھی ادھر ادھر پھرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد کہنے لگا، نیک بخت، چلیں دیر ہو رہی ہے۔ کہنے لگی، بس چلتے ہیں۔ پھر کنویں کے اندر دوبارہ جھانکنا شروع کر دیا۔ کنویں میں دیکھتی رہی۔ بالآخر خاوند نے کہا کہ خدا کی بندی، کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ خالی ڈول پانی میں جا رہے ہیں اور بھر بھر کر واپس آ رہے ہیں، مگر کنویں کا پانی جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ خاوند نے کہا، خدا کی بندی، تو اگر سارا دن اور ساری رات بھی بیٹھی رہے گی تو یہ پانی ایسے ہی رہے گا، خالی ڈول بھر بھر کے آتے رہیں گے، مگر پانی میں کمی نہیں آئے گی۔
جب خاوند نے یہ بات کہی تو اس نیک دل خاتون نے کہا، اچھا کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ خاوند نے کہا کہ واقعی کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ نیک دل خاتون کہنے لگی، اللہ نے ہمارے گھر کے اندر بھی ایک کنواں جاری کیا تھا، لوگ خالی پیٹ آتے تھے اور پیٹ کا ڈول بھر کے جاتے تھے، تمہیں کیوں ڈر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس کنویں کے پانی کو کم کر دیں گے؟ بیوی کی یہ بات سن کر خاوند کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ کہنے لگا، میں مہمان خانے کو دوبارہ جاری کرتا ہوں۔ لہٰذا خاوند نے مہمان خانے کو دوبارہ جاری کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ خاتون جب تک زندہ رہی اس علاقے میں وہ مہمان خانہ اسی طرح جاری رہا، لوگ آتے تھے، رات گزارتے تھے، کھانا کھاتے تھے، دعائیں دیتے تھے اور اپنے اپنے سفر پر چلے جاتے تھے۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک صدقات و خیرات کو بہت پسند کرتا ہے اور صدقہ کرنے سے انسان بہت ساری ناگہانی بلاؤں، مصیبتوں اور حادثات سے بچ جاتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے اگر اللہ نے ہم میں سے جس کو اپنی بے حساب رحمت سے نواز رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ صدقات و خیرات کا اہتمام ضرور کیا کرے، اور جس کو جتنا بھی نوازا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اتنی ہمت اور توفیق دے کہ ہم لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔